مسجدا بن الله بين الجنة. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام تعالی کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا تو اللہ عز و جل اس کے بدلے جنت میں اس کے گھر بنائے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا عز و جل کے نزدیک احب البلاد الی اللہ زیادہ پسندیدہ جگہ جو ہے مساجد ہوا اس کی مسجدیں ہیں. وَأَبْغَضُ الی اللہ اسواقها اور سب سے زیادہ ناپسند اور اللہ کو ناراض کرنے والی جگہ جو ہے وہ بازار ہے. یہ حدیث شریف ہے مسلم شریف کے اندر. آج کل ویسے بھی لوگ بازاروں کی زیب و زینت بننا تو پسند کرتے ہیں لیکن مسجد کی زیب و زینت کیا مسجد کا کام کرتے بھی تکلیف پڑتی ہے. کل ایک حدیث شریف پڑھ رہے تھے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ لعنت کی گئی ہے اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ہر چیز لعنتی ہے مگر وہ کہ جو اللہ کا ذکر کرے یا اللہ کے ذکر کے قریب کرے یا بندے وہ جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اسباب ڈھونڈتے ہیں. باقی ہر چیز پر لعنت کی گئی. اور اب حالات کیا ہیں کہ مساجد کے کام میں انتہا کی سستی اور یہیں پر اگر اعلان کر دیا جائے جی فلان جگہ پر میلہ ہوگا تو ہر بندہ بے توفیق جگہ دیتا لو جی ذرا سیدھا پترا کر لو ساڈا بھی حصہ ہو جائے. اور یہ ایک بڑی مسجد کی تعظیم کے اندر مسجد کی شان کیا ہے اس کے اندر ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اذن لنا فی الترحب فقال ان ترحب امت الجلوس فی المساجد انتظار الصلاۃ. فرمایا کہ اے عثمان حضرت عثمان عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے تارک دنیا ہونے کی اجازت دی دیے. تارک دنیا پہلے جیسے راہب ہوا کرتے تھے دنیا کو چھوڑ کر ایک سائڈ پہ ہو جاتے علیحدہ ہو جاتے. وہ جیسے رسول اللہ علیہ السلام اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملک شام کے سفر میں تجارت کے لیے گئے. وہاں پر ایک راہب تھا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مست رہتا ہر وقت مست اور کسی سے کلام نہیں کرتا کسی سے ملتا نہیں تھا. جیسے ہی اس شخص نے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو قافلے کے اندر دیکھا تو وہ اپنے قلعہ کی جو چوٹی پہ جو لوگوں نے اس کے لیے مختص کر رکھا تھا عبادت کے لیے وہ اس سے نیچے اترا اور دیوانہ وار بھاگتا ہوا آ کر کہتا ہے کہ تم میں سے مکہ کی سرزمین سے کون کون آیا. جیسے ہی اس نے دیکھا دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ اس لڑکے کا رشتہ دار کون ہے. حضرت عباس کہتے ہیں میں ہوں. وہ تنہائی میں لے گیا کہتا ہے اس کو فوراً واپس لے جاؤ یہود و نصارہ اس کو قتل کر دیں گے. کہتا تم نہیں دیکھتے میں دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ آ رہے تھے تیرے قافلے میں اس کے اوپر بادل سایہ کر رہا تھا. یہ جس جگہ سے گزرا ہے ہر درخت نے اس کو سجدہ کیا ہے اس پر سلام کیا ہے اور کبھی بھی کسی درخت نے سوا اللہ کے نبی کے کسی کو سجدہ نہیں کیا. اللہ کے نبی کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا. وہ راہب اس طرح کے راہب ہوا کرتے تھے کہ اس انتہا کو پہنچ جاتے اللہ کی یاد کے اندر کہ دنیا سے بالکل کنارہ کشی کرتے تھے. اب وہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے. فرمایا اے عثمان میری امت کے لیے راہبیت جو ہے رہبانیت جو ہے یہ نہیں ہے. میری امت کے لیے رہبانیت جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مسجد میں بیٹھے انتظار صلاۃ اور نماز کا انتظار کرے. مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرے. اور وہ راہب کہ جو قلعوں کے اندر بیٹھ کر غاروں میں بیٹھ کر غیب کی خبریں دیتے ہیں ان سے بہتر ہے میرا وہ امتی جو مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرے. اور آج کل تو حالات اتنے خطرناک ہیں کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد شہروں میں تالے لگا دیے جاتے ہیں. وہ جی جناب حالات نہیں ٹھیک. استاد بتا رہے تھے ہم ایک جگہ پہ گزرے مغرب کی نماز کا وقت تھا. کہتے ہیں ابھی صرف اذان ہوئی نماز پڑھی گئی اور ہم لوگ
پہنچے نماز کے اندر جانے لگے، لڑکا نکلا فوراً اس نے تالا لگا دی صحن میں پڑھ دو. اتنے لوگ ڈر چکے ہیں حالات سے. اور حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہان حاطین شجرتین یعنی البصل والثوم وقال من اکلها فلا یقربن مسجدنا. حضرت معاذ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے حدیث بیان فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص پیاز اور لہسن وغیرہ کھا کر مسجد کے اندر نہ آئے، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ جو ہے وہ ہماری مسجدوں کے قریب سے بھی نہ گزرے، دور دور رہے. اور اسی کی شرح شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن محدث دہلوی سرکار رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو بدبودار کر دے، ہر وہ چیز جو انسان کو بدبودار کر دے تو لازم ہے کہ وہ انسان مسجد سے دور رہے اس وقت تک جب تک کہ وہ بدبو جو ہے اس سے دور نہیں ہو جاتی. وہ جو نجاست گندگی کی بدبو ہے وہ اس سے دور نہیں ہو جاتی. اب یہاں پر ایک بڑا معاملہ ہے. میں کل یہ پڑھ رہا تھا اور ایک اپنے ذہن سے ایک بات اخذ کی کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بندہ مصلی امامت پہ ہو، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی ہو، میں نہیں کوئی اور آ جاتا، کوئی بھی بندہ ہو، کہیں پہ بھی نماز پڑھتے ہو، جمعہ پڑھتے ہو، جو بندہ مصلی امامت پہ ہے اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ مصلی امامت کو سنبھالتا ہے تو اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو، بجائے اس کے کہ یار تو آٹا امام ہے. نہیں، صرف اس وجہ سے قدر کرو. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جن سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مصلی پہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے جن سے نماز ادا کی جا سکتی ہے. ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ چل یار کپڑے بسی کے تھوڑے سے گندے نہیں، لیکن امام کبھی بھی نہیں یہ دیکھتا کہ یار تھوڑے سے گندے نہیں، وہ دیکھے گا یار ادا کس سے ہوتی ہے، افضل نماز کس لباس میں ہے، افضل نماز کس طریقے سے ہے. ہم لوگ اب اکثر دیکھتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں تو گھٹنوں کے اوپر یوں ہاتھ رکھ دیتے ہیں، لیکن امام گھٹنوں کو پکڑتا ہے کہ نہیں یار یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، جتنی سنتیں زیادہ ہوں گی نماز اتنی زیادہ افضل ہو جائے گی. لہٰذا یہ نماز کا اپنا بھی طریقہ رکھیں. کوئی بھی شخص ہو مصلی پہ قدر و قیمت لازمی ہے کہ یار وہ شخص ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز شاید پایا تکمیل تک پہنچ جاتی ہے. اور یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ اب یہ نہیں امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو کوئی نہیں قبول ہو جائے گی، نہیں، لازم ہے جس شخص سے بدبو آتی ہے، گرمی یا پسینے کی زیادہ بدبو آتی ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ کوئی عطر رکھ لے اپنے آپ کو خوشبودار کر کے پھر مسجد میں آئے. سنت مصطفیٰ. اور اس کے ساتھ ساتھ مسواک شریف کی اپنی عادت بنائی جائے. ہم لوگ مہنگے مہنگے ٹوتھ پیسٹ اور برش خرید لیتے ہیں لیکن اتنا نہیں کرتے کہ یار محبوب علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے مسواک شریف، اس کو ادا کیا جائے ہر نماز کے ساتھ. اور یہ عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ کہ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے میری ایک سنت کو کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے. اور یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ حسن بصری سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ سے یہ مرسل طریقے سے حدیث مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہوگی، ایک وقت آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کیا کریں گے. لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کیا کریں گے، یعنی کہ مسجد کا تقدس کمال کر دیا جائے گا. اب یہ باتوں سے ہٹ کر دیکھا جائے، جو مسجد کے اندر رمضان شریف میں اعتکاف ہوتے ہیں ان کی نوعیت آپ دیکھ لیں. کیوں؟ میں نے الحمدللہ اپنے علاقے میں 4 سال لگاتار اعتکاف کیا، اور ہمارے وہاں پر ایک بزرگ تھے، حافظ صاحب تھے، وہ ہمارے ساتھ اعتکاف کرتے تھے. اور ہم چھوٹے تھے اس وقت، سارے بچے ان کو گالیاں دیا کرتے تھے، یہ جی بڑا تنگ کرتا ہے، بابا مارتا ہے، مسجد قبضہ کری رکھتا ہے. لیکن ایک ادا ان کی بڑی خاص تھی بزرگوں کی، جس کی وجہ سے ہماری مسجد کے اندر کبھی بچے نے اونچی آواز نہیں کی. وہ مسجد میں کسی کو سونے نہیں دیتے تھے. فجر کی نماز پڑھی گئی، بعد میں اکثر بچے کہتے ہیں چلو یار سو جاؤ رمضان ہے، وہ آتے اور لوٹا لے کے آتے اور پانی کان میں ڈالتے، منہ میں ڈالتے، اٹھو جی اپنے گھر جاؤ، یہ مسجد ہے، خدا کا گھر، عبادت کی جگہ. اب میں ان بزرگوں کا نام نہیں لوں گا کیونکہ اکثر اپنے علاقے کے سنتے ہیں. اب پھر ان کا ایک اور بڑا معاملہ تھا، برائی مسجد جب کی جاتی وہ خود کیا کرتے، سارے معاملات خود کیا کرتے. مسجد کے اندر جب نماز پڑھی جاتی وہ سب سے پیچھے بیٹھ جاتے، رمضان میں تراویح شریف پہ سب سے پیچھے بیٹھ جاتے، اور جب رکوع میں آنے کا وقت ہوتا تب آتے، حالانکہ ان کی ڈیوٹی بھی نہیں تھی. اور جناب کسی بچے کی جرت نہیں تھی کہ بچہ مسجد میں دھورے، آواز لگائے، رکوع میں سجدے میں کسی کو گونسا مار دے. بڑی سخت ڈیوٹی تھی. ہر ٹائم پاس میں ایک ڈنڈا رکھا، جناب حرکت کی نہیں کہ پیچھے سے لگا دیا.
اب جب تک وہ مسجد میں رہے ہیں، ہماری مسجد کے اندر قسم با خدا آج تک کوئی غلطی سے کسی کا جوتا بھی نہیں تھا پہن کے گیا. لیکن اب حالات کیسے ہیں کہ والدین نے اتنا بے جا پیار دے دیا ہے اپنی اولاد کو کہ نہ اولاد کو یہ پتا ہے کہ میرے بزرگ کا احترام کیا ہے، اور نہ ہی اولاد کو یہ پتا ہے جس جگہ پہ بیٹھا ہوں اس کو خدا کا گھر مسجد کہا جاتا ہے. اب رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ گھر کے اندر فاقہ کشی آ گئی. وہ کئی دفعہ یہ بات آتی ہے، آقا نے یہ نہیں پوچھا کہ یا تو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، حج کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، نہیں، کچھ نہیں پوچھا. پوچھا کسی سفید داڑھی والے بزرگ کو پیٹھ کر کے تو نہیں چلا، کسی سفید داڑھی والے بزرگ کو پیٹھ کر کے تو نہیں چلا. محبوب علیہ السلام تو اپنی اما جان حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کی جو سہیلیاں تھیں، جو ان کی بڑی قریبی سہیلیاں تھیں، رسول اللہ علیہ السلام گوشت فرماتے تو ان کو گوشت بھیجا کرتے تھے، اپنی والدہ کے رشتے کا خیال کیا کرتے. آج کیا ہے، باپ کا یار ہو تو بیٹا گالیاں بک رہا ہوتا ہے، اور باپ کا دوست جو ہے بڑی شرمندگی سے یاد تیرے پتر نے زیادتی کی تھی، وہ پھر اگوں باپ دے الفاظ اے ہے ہی بدتمیز، انہوں پتہ ہی نہیں وڈیا نہ کی. حق تو یہ بنتا تھا جناب اس کا منہ توڑ دیا جائے، اس کو تمیز سکھائی جائے. جہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں روپے خرچ کر کے ایک انگریز کی تعلیم سکھائی جاتی ہے، وہاں پر حق تو یہ بنتا تھا تھوڑی سی مار لگا کے اس کو قرآن و حدیث کا ادب بھی سکھا دیا جاتا، وہ گٹی دے دی جاتی کہ بیٹا ہماری بقا بزرگوں کی خدمت کے اندر ہے، نہ کہ بزرگوں کے خلاف جانے میں. اس کو یہ بتا دیا جاتا بیٹا ہماری بقا بیٹھکوں کے اندر بیٹھ کر ادب و زینت دکھانے میں نہیں، بلکہ مسجدوں کے اندر ادب سے بیٹھنے کے اندر ہماری بقا ہے. بیٹے کو یہ بتایا جاتا کہ بیٹا بڑی بڑی انگریزی کی کتابیں اٹھانے کے اندر ہماری بقا نہیں، بلکہ قرآن و حدیث سے ایک بات کو بھی سینے میں چھپا کر اپنے وجود پر نافذ کرنے کے اندر ہماری بقا ہے. بیٹے کو یہ سکھا دیا جاتا بیٹا یہ بڑی بڑی ڈگریاں دیواروں پہ لٹکانے کا نام بقا نہیں، بلکہ جس جگہ پر مسجد لکھ دیا جائے اس جگہ کا ادب و احترام کرنے میں ہماری بقا ہے. پھر وہ معاشرہ بنتا ہے کہ جہاں پر باپ کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ بیٹا تو ادب و احترام نہیں کرتا. اب کل استاد جی کے پاس ہم بیٹھے تھے، استاد جی بیمار تھے اور بیماری کی حالت میں استاد جی نے ایک واقعہ سنایا. آپ فرماتے ہیں بیٹا آج کل کے حالات دیکھو، باپ فوت ہو جائے، غسل پہ بات چل رہی تھی، کل بھتیجی میری فوت ہوئی، میں جا نہیں سکا، میں نے استاد جی جا نہیں سکتا، معاملات فرما دی. استاد جی اب مجھے وعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ بیٹا گھر میں اس طرح وعظ و نصیحت کر دو، اللہ تعالیٰ خیر و فیض فرمائے. استاد جی نے میاں والی ضلع کی ایک بات بتائی کہ باپ فوت ہوا تو اس کے 3 بیٹے تھے. اب ایک بیٹا تو آیا ہی نہیں باپ کو غسل دینے کے لیے، جنازے کے لیے. دوسرا آیا تو وہ یوں نہ پکڑ کے کپڑے سیدھے کر رہا ہے، اتارنے کی کوشش کہ جیسے نہ جانے یہ بات اس کی نجاست ہے. اس کا جو تیسرا بیٹا تھا وہ جناب ایسے بھر کے نہ لے رہا تھا کہ جیسے کسی خزانے کو لوٹ رہا. فرماتے ہیں جناب بڑے محبت سے اس نے باپ کو غسل دیا، بڑی پاکیزگی سے باپ کو غسل دیا اور محبت سے جناب سارے معاملات کیے. فرماتے ہیں میں سر پہ کھڑا ہو کے بتا رہا تھا. فرماتے ہیں میری عادت ہے جو زیادہ قریبی ہوں میں سر پہ کھڑا ہو کے بتاتا ہوں کہ بھئی ایسے نہیں، ایسے غسل کرو تاکہ قربت کا حق ادا ہو جائے. اب فرماتے ہیں کہ ہوا کیا، بعد میں اس کی جو جس بندے نے باپ کے کپڑوں کو یوں 2 انگلیوں سے پکڑا، اس کی اولاد قسم سے لوگوں کے سامنے اس کے منہ پہ تھوکتی، اپنے باپ کے منہ پہ تھوکتی. اور جس نے باپ کو بڑی محبت سے غسل دیا، اللہ نے اجر کیا دیا کہ جب اس کی اولاد ہوئی، اولاد کی اس نے شادی کر دی اور امیر ترین گھروں میں اس کی شادی کی اپنی اولاد کی، اور بڑی بڑی پڑھی لکھی اس کی بہویں تھیں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی کبھی کسی بیٹی بہو نے اس کے سامنے آواز کو بلند کیا، اس کے گھر سے کبھی آواز باہر نہیں آئی تھی. مطلب یہ کہ جو بندہ دین پاک کے اندر، دین پاک کی حدود میں رہ کر والدین کا ادب و احترام کرے، اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی چیزوں کا ادب و احترام کرے، نافذ کیے ہوئے حکموں کا ادب و احترام کرے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی چیزیں اس کے سامنے سرنگوں نہ ہوئی ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر حکومتیں عطا کر دیتا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا اور بزرگوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروں کی محفلوں سے، بروں کی صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ایک بڑی بات عرض کرنی تھی، روزانہ دیکھتا ہوں کہتا ہوں کہ یار بتاؤں گا، یاد نہیں رہتا. بات اتنی سی ہے کہ جب بھی نماز پڑھی جائے، نماز کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں کف کے بٹن، گریبان کے بٹن یہ بند کر لیا کریں کہ یہ مکروہ عمل ہے، مکروہ تنزیہ، ناپسندیدہ عمل. اور اس سے ہوتا کیا کہ نماز کے ثواب میں کمی آتی ہے.
اب ایک بندہ ہے جناب وہ دیاری لگائے ادھر اور اس سے دیاری ختم کی جائے، جس سے 1000 روپیہ دیا جائے گا، جاتے وقت اس کو 500 دے تو وہ تو گالیاں دے گا، وہ تو گالیاں دنیا کے مال کے لیے وہ گالیاں دے گا، یار پوری دیہار محنت کی تھی تو جان لگا تمہیں ندی دیہار پہ دینا ہے۔ اب یہاں پر بندہ نماز پڑھے اور نماز پڑھے پوری لیکن اجرت کے معاملے میں خود کو خود کم کر دے، اس کا پھر حشر کیا ہے؟ ایک چیز، اور دوسرا یہ ہے کہ اکثر دوست احباب نماز پڑھتے وقت اس کو نیچے سے فولڈ کرتے ہیں، شلوار کو یا پینٹ کو۔ اب یہ بزرگان دین کا اس پہ فتویٰ بھی ہے، اختلافی مسئلہ بھی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ایک مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور مکروہ تحریمی وہ عمل ہے کہ نماز میں ہو تو نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ اب کوشش یہ کیا کریں شلوار کو اوپر کو کھینچ لے جدھر تک آتی ہے، اگر گھٹنوں سے ٹخنوں سے نیچے ہے تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دو وہیں پہ چھوڑ دو، لیکن نماز میں اس کو فولڈ کر کے ٹخنوں سے اوپر کرنا یہ کہیں بھی نہیں لکھا، یہ مکروہ تحریمی عمل ہے، نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ اکثر میں دیکھتا ہوں غالباً عصر اور مغرب میں جب ہماری تعداد زیادہ ہوتی ہے، مسافر لوگ بھی آ کے پڑھتے ہیں، اس وقت یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور آپ لوگوں پر یہ لازم ہے کہ جب صف بنتی ہے تو ساتھ والے کو یار بیٹا اس کو چھوڑ دو، اس کی حالت ویسے نماز نہیں ہوتی۔ آپ بزرگ حضرات ہیں اور بزرگ بندہ جب بھی بات کہے تو امید ہے دوسرے والا بندہ فوراً مان لیتا، نہیں یار یہ بزرگ ہے، چاہے وہ بعد میں کچھ بھی کہے منہ پہ وہ مان لیتا کہ نہیں یار بزرگ بندہ جو کہندا سچ کہہ رہے۔ اور ماشاءاللہ روزانہ کوئی نہ کوئی قرآن و حدیث سے بات سیکھتے ہیں تو حق بنتا ہے، اب سیکھ لیا ہے تو اس کو دوسرے تک پہنچائیں، جب دوسرے تک پہنچائیں گے پھر اس حدیث پہ عمل ہوگا کہ جس نے 40 حدیث یاد کی اوامر و نواہی سے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا تو قیامت کے دن اس کا حشر جو ہے علماء کی صف میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔